حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد۔ اللہ کریم نے پوچھا کہ آدم تو کیسے جانتا ہے کہ محمد میرا محبوب ہے؟ تو آپ نے عرض کی جنت میں کوئی ایسا دروازہ نہیں تھا جس پہ آپ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام نہ تھا۔ حوروں کی پلکوں پہ خدا تیرے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام، غلمان کے ماتھے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے ساتھ تو پیار کرتا ہے اور تیرا محبوب ہے۔ لامکاں سے میٹھی میٹھی آواز آئی، آدم تو نے نام لینے میں دیر کر دی ہے، اگر پہلے دن ہی اس کا نام لیتا تو ہم تجھے معاف فرما دیتے۔ جیسے ہی توبہ قبول ہوئی تو حضرت حوا کے ساتھ حضرت آدم کی جبل رحمت پہ ملاقات ہوئی۔ آدم پاک بھی آ گئے اور سیدہ حوا پاک بھی تشریف لے آئیں۔ محمد کا تو نام ہی بچھڑوں کو ملانے کے لیے آیا ہے، مصطفیٰ کی ذات ہی بچھڑوں کی ملاقات کروانے کے لیے ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ کا نام آیا بچھڑے مل گئے، ملاقات ہو گئی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ یا اللہ تیری بڑی مہربانی اور کرم نوازی کہ تو نے اتنے عرصے کے بعد میری بیوی سے میری ملاقات کروائی۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے جہاں پہ پہاڑی پہ ایک بلند قامت نشانی ہے۔ عرفات کے میدان میں یہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ حجاج کرام معتمرین عظام اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف بخشا، گرامی قدر احباب حضرت آدم کی ملاقات ہوئی۔ ایک دن عرض کرنے لگے، مولا میں جب جنت میں تھا تو وہاں پہ ایک گھر کا طواف کیا کرتا تھا جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے، اگر تو کرم نوازی فرما یہاں بھی انتظام ہو جائے تو تیری بڑی مہربانی۔ اللہ نے فرشتوں کو بلایا، جبریل تو بھی جا اور بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، جو جنتیوں کا کعبہ ہے، اس سے بالکل نیچے جا کے بنیادیں بنا دے اللہ کے گھر کی۔ حضرت جبریل امین فرشتوں کے ہمراہ زمین پہ اترے اور کتابوں میں آتا ہے کہ اپنا پر مارا، پر مارنے کی دیر تھی، تحت الثری تک ڈی پی سی خود پڑ گئی۔ مختلف پہاڑوں کے قیمتی پتھر لا کے بنیادوں میں لائے گئے، اندھیرا تھا، اور پھر بیت المعمور کو اٹھا کے اس بنیاد پہ رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اپنی اہلیہ کے ہمراہ، اولاد کے ہمراہ طواف شروع ہو گیا۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، خدا کی عبادت کریں۔ ایک دن پھر شکوہ کیا، مولا اندھیرا بہت سخت ہے، بہت تاریکی ہے، بہت اندھیرا ہے، مہربانی فرما اور کوئی روشنی کا انتظام فرما۔ اللہ تعالیٰ نے دو پتھر جنت سے اتارے، ایک مقام ابراہیم اور ایک حجر اسود۔ LED لائٹ کی روشنی کم ہے، حجر اسود کی روشنی زیادہ تھی۔ LED لائٹ تو لگاتے ہیں نا آپ تو صرف گلی روشن ہوگی، گلی میں لگائیں گے تو گلی ہوگی، مکان نہیں ہوگا، گھر نہیں ہوگا، اگلی گلی نہیں ہوگی۔ حجر اسود کی روشنی کے کیا کہنے، مشرق میں بھی روشنی، مغرب میں بھی، شمال میں بھی، جنوب میں بھی، ہر طرف چمک دمک ہو گئی۔ مقام ابراہیم سے بھی روشنی، حجر اسود سے بھی روشنی۔ اللہ اکبر۔ وقت گزرتا گیا، حضرت آدم کا وصال ہو گیا، حضرت نوح علیہ السلام آ گئے۔ 950 سال اپنی قوم کو واز کرنے والا پیغمبر دنیا میں تشریف لے آیا۔ آپ نے 950 سال واز کیا۔ آپ اندازہ لگائیں جس نبی کا واز 950 سال ہے اس کی عمر کتنی ہوگی؟ میں نے پڑھا ہے روایات میں آپ کی 1250 سال عمر تھی۔ کتنی عمر؟ 950 سال تبلیغ ہے، لیکن قوم نے بھی انتہا کر دی، قوم نے بھی اخیر کر دی، آپ کو جھٹلانے کی، آپ کا انکار کرنے کی۔ آپ نے دن کو بھی بلایا، رات کو بھی، گرمی بھی، سردی بھی، بہار بھی، خزاں بھی، میلوں میں بھی، خلوت خانوں میں بھی،
دروازے کھٹکھٹا کے بھی، بازاروں میں بھی، ہر جگہ قرآن پاک کی چند آیات میں سنانا چاہتا ہوں جن میں اللہ نے حضرت نوح کی تبلیغ بیان کی ہے. اجازت ہو تو پڑھ دوں. حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. مولا میں نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ گرمیاں دیکھی نہ سردیاں دیکھی، نہ بہار دیکھی نہ خزاں دیکھی. میں ان کے خلوت خانے میں بھی جا کے تیری تبلیغ کرتا رہا، ان کے بازاروں میں بھی جا کے تیری طرف بلاتا رہا، لیکن مولا مولا انہوں نے انکار کی انتہا کر دی. مجھے گلی میں نظر جب آئے تو یہ گلی کا موڑ بدل لیتے تھے اور میری باتیں سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے. میرے گرامی قدر احباب آواز آئی نوح کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کی مولا تنگ آ گیا ہوں، ان کی نافرمانی سے پریشان ہو گیا ہوں. سونیا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ حضرت نوح کے گورے گورے ہاتھ اٹھے، عرض کرنے لگے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. مولا اتنا انہوں نے مجھے تنگ کیا ہے، آج دنیا میں ایک کافر بھی زندہ نہ چھوڑ، ان کا بیج ختم کر دے، ان کی نسلیں ختم کر دے. انہوں نے انکار نافرمانی کی انتہا کر دی ہے. میرے بھائیو آواز آئی نوح گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے ایک بیڑا بنا دے، ایک سفینہ بنا دے، ایک کشتی بنا دے. مولا کشتی کا کیا کروں؟ فرمایا ہر جوڑا کشتی میں بٹھاؤ اور اپنے ماننے والوں کو بھی بٹھاؤ. وَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قلیل. ہر جوڑا بٹھا دے، اپنے ماننے والوں کو بھی بٹھا دے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب تنور ابلا، زمین نے بھی پانی چھوڑ دیا، آسمان نے بھی پانی برسانا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ بیت المعمور کو اٹھا کے دوبارہ جنت میں لایا جائے. دوبارہ جنت میں لے جایا گیا اور حضرت نوح کا بڑا لمبا طوفان. میں کسی وقت حضرت نوح کے ذکر میں ان ساری باتوں کا تذکرہ کروں گا، لیکن آج براہ سبیل میں نے ذکر کیا ہے، میں نے آگے جانا ہے. حضرت نوح کا وصال ہوں گا غالباً حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، تو آپ نے اس غرض کے ساتھ ان دونوں پتھروں کو گڑا کھدوا کے دفن کروا دیا کہ کہیں موسمی تغیرات میں یہ جنتی پتھر ضائع نہ ہو جائیں. حجر اسود کو بھی دفنایا گیا اور مقام ابراہیم کو بھی دفنا دیا گیا. میرے گرامی قدر احباب حضرت ادریس کا زمانہ گزر گیا تو باری آ گئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی. اللہ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. میں نے پوری کائنات
میں سے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم کی باری آ گئی، آپ کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے اللہ نے 40,000 نبیوں کو پیدا کیا، اور حضرت اسماعیل کی نسل سے ایک ہی ہستی پیدا ہوئی، ایک ہی نبی پیدا ہوا، وہ نبی مدینہ کا تاجدار جسے صرف 40,000 نہیں، اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا امام بنا دیا۔ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کے امام، مدینے کے تاجدار، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، وقت گزرتا گیا، حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی جی، میرے کریم اللہ اپنی بیوی کو بھی لے، اپنے بچے کو بھی لے، اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں کوئی دانہ نظر نہ آئے، پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، بے آب و گیا وادی۔ سواری تیار کی، اونٹنی پہ خود بھی بیٹھ گئے، اپنے بچے کو بٹھایا، اپنی بیوی کو بٹھایا، وہاں سے چلے اور یہاں آئے جہاں آج بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ اپنی سواری کو بٹھایا، بیوی کو کہا ہاجرہ جی میرے سرتاج آپ بھی اتر جائیں۔ حضرت ہاجرہ اتر گئیں، بچے کو پکڑ لیں، بچے کو اٹھا لیا، اور حضرت ابراہیم نے سواری کو کھڑا فرمایا اور مہاریں موڑ لیں۔ جب سرتاج کو، خامد کو بیوی نے جاتا دیکھا، عرض کی میرے سرتاج مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی سبزہ نہیں، ہریالی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، انسان تو دور کی بات، کوئی مچھر اور مکھی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میرے سرتاج مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ لیکن اللہ کا حکم تھا بولنا نہیں، آپ بولے نہیں۔ آپ نے اپنا رخ پہاڑی کی طرف رکھا اور سفر جاری ہے۔ ہاجرہ نے پھر آواز لگائی میرے سرتاج میری غلطی تو بتائیں، میرا قصور تو بتائیں، کوئی خدمت میں کمی رہ گئی ہے میں معافی چاہتی ہوں، اگر میری طرف سے کمی رہ گئی ہے تو اس کی سزا مجھے ملے، میرے معصوم بچے کو کیوں مل رہی ہے؟ میرے سرتاج مجھے بتائیں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم سفر جاری ہے، نہیں بول رہے، اللہ کا حکم ہے خاموشی سے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے آنا۔ میرے بھائیوں، آخری آواز بیوی نے لگائی، ہاجرہ کہتی ہے میرے سر کے سائیں، میرے سر کے تاج، چلو اگر یہ نہیں بتاتے اتنا تو بتا دیں، خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا۔ سمجھدار بیوی سمجھ گئی اپنی مرضی سے نہیں، رب ذوالجلال کی مرضی سے میرا خامد مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہاجرہ نے آواز لگائی میرے سرتاج پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر جائیں اپنے کام، میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے، اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، میرے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ایک خاتون ہو کے کتنی امیدیں لگائیں اپنے رب سے، کتنا توکل کیا، کتنا بھروسہ کیا۔ اللہ کے نبی نے پہاڑی کا موڑ لیا، وہاں پدری محبت نے جوش مارا، باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور ایک دعا مانگی، یہ دعا قرآن بنا کے اللہ نے محبوب کے سینے پہ اتاری۔ 13واں پارہ اٹھا کے دیکھیں، آپ نے عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ میں نے بسایا ہے، آپ نے دعا کے لفظوں پہ غور کرنی ہے، توجہ حضرات۔ اے اللہ انی بے شک میں نے اسکن تو بسایا ہے، من ذریتی
اپنی کچھ اولاد کو بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ بے آب و گیا وادی میں. پھر سنیں ترجمہ. اے اللہ میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو. ہم اہل سنت و جماعت ہمارا عقیدہ ہے ہمیں اللہ کی عطا سے مصطفیٰ نے بسایا ہے. آپ بول نہیں رہے. آپ اگر سمجھ آ رہی ہے تو شکرانے کے طور پہ آپ بولیں. میں انشاءاللہ اگلا فقرہ کہوں گا سینے میں جا کے لگے گا اور دل میں لگے گا اور ٹھنڈ پڑے گی. اللہ کی عطا سے ہمیں غوث پاک نے بسایا ہے. اللہ کی عطا سے ہمیں باجی کلیامی نے بسایا ہے. اللہ کی عطا سے ہمیں گولڑے کے تاجدار مہر علی نے بسایا ہے. اللہ کی عطا سے ہمیں پاک پتن کے بابا فرید نے بسایا ہے. ہمیں پیر سیال نے بسایا ہے. ہمیں زندہ پیر نے بسایا ہے. ہمیں میرے والوں نے بسایا ہے. ہمیں گولڑے والوں نے بسایا ہے. یہ جب کہتے ہیں بعض لوگ شرک کی مشینوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. بریلوی سنی اللہ بسانے والا ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بسا سکتا. میں نے کہا بھائی جان قرآن پڑھ کے دیکھیں, جو ساری اجڑے ہوں کو بسانے والا ہے اس رب کو ابراہیم پاک کہہ رہے ہیں مولا میں نے بسایا ہے. انی روایت نہیں آیت ہے. انی یہ عبداللہ کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے. انی اسکنتو مولا میں نے بسایا ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ کے کچھ محبوب بندے ایسے ہیں جو اللہ کی عطا سے اس کے بندوں کو زمین میں بساتے ہیں. انی اسکنت من ذریتی. میرا سوال ابھی برقرار ہے, میرے سوال کا جواب ابھی آنا ہے. اگلا سوال یہ ہے, آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک دودھ پیتا بیٹا, لیکن کہہ رہے ہیں من ذریتی. اے اللہ میں اپنی کچھ اولاد کو بسا کے جا رہا ہوں. چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ بولو بولو پھر بولیں. چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں؟ ایک دودھ پیتا شیر خار, نہ کھانا نہ پانی, وہ تو ایڑیاں رگڑ کے مر جائے گا. میں نے تصور کے عالم میں کہا پاک نبی اللہ کے خلیل آپ چھوڑ کے ایک بیٹا جا رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں میں نے اپنی کچھ اولاد کو چھوڑا. اگلے فقرے پہ آپ کی میرٹ کی داد مجھے چاہیے, سفارش کی داد کا طلبگار نہیں ہوں. جناب خلیل اللہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک ننھا شیر خار اور کہہ رہے ہیں اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد کو چھوڑا. جناب ابراہیم کی میٹھی میٹھی آواز میرے کان میں آئی, عبداللہ تیری نظر اسماعیل کی طرف ہے اور میری نگاہ اسماعیل کے ماتھے میں چمکنے والے محمد مصطفیٰ کی طرف ہے. نعرہ کوئی ذرا تگڑا لگایا کرے جمعے والے دن تاکہ پورے ہفتے کی بیٹریاں چارج ہو جائیں. نعرہ میں لگاتا ہوں, جواب آپ نے دینا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت. ترتیب بھی سن لیں نعرہ کی, پہلے تکبیر پھر رسالت, پھر نعرہ تحقیق, پھر نعرہ حیدری, پھر نعرہ غوثیہ. یہ سنیوں کے نعروں کی ترتیب ہے. گرامی قدر احباب عرض یہ کر رہا ہوں, اللہ جناب خلیل آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک بیٹا, لیکن اللہ کریم کو کہہ رہے ہیں میں نے اپنی کچھ اولاد کو چھوڑا. آواز آئی تو اسماعیل کو دیکھ رہا ہے اور میں اسماعیل کے ماتھے میں چمکنے والا نور محمد دیکھ رہا ہوں. میں نے بسایا ہے, نہ اسماعیل ضائع ہو سکتا ہے کیونکہ اسماعیل کی پیشانی میں مصطفیٰ کریم کا نور چمک رہا ہے. میرے گرامی قدر احباب
اللہ اللہ، آپ یہ دعا مانگ کے چلیں گئے، پوری رات بیٹے اور بیوی نے سہم سہم کے گزاری، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی بندہ نہیں، جہاں تک نگاہ جاتی ہے بڑے بڑے سنگلاخ پہاڑ اور کالے کالے پتھروں کے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آتی۔ میرے گرامی قدر احباب، صبح کا سورج چڑھ گیا، آہستہ آہستہ کرنیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ حضرت اسماعیل کو سورج کی تپش کی وجہ سے پیاس لگی، میں نے پڑھا ہے آپ کی زبان مبارک باہر نکل آئی اور بار بار آپ اپنی زبان باہر نکالتے تھے۔ ماں کے دل میں خیال آیا کھانا پینا تو ختم ہو گیا ہے، میرا بچہ کہیں میرے سامنے مر نہ جائے، ماما دے دل نرم گلاب، ماما دے دل نرم گلابوں۔ حضرت حاجرہ کے دل میں خیال آیا اگر یہیں بیٹھی رہ گئی میرا بچہ کہیں میری نگاہوں کے سامنے ضائع نہ ہو جائے۔ سامنے ایک پہاڑی نظر آئی جسے صفا کہا جاتا ہے، ماں بچے کی پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی کے اوپر چڑھی، پھر وہاں سے اتری، سامنے مروہ کی پہاڑی پہ چڑھی۔ آج کل تو پہاڑیاں ختم ہو گئی ہیں، وہاں تھوڑا سا نشان باقی رہ گیا ہے، برآمدے بن گئے ہیں، اے سی لگ گئے ہیں، لیکن نشان ابھی بھی صفا مروہ کا باقی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ماں ایک پہاڑی پہ چڑھ کے ادھر دیکھتی ہے، ادھر بچے کی فکر، میرے بچے کو کوئی بھیڑیا نہ کھا جائے، کوئی جانور نقصان نہ پہنچا جائے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ پھر مروہ کی طرف، پھر صفا کی طرف جب اترتی ہیں تو دوڑ کے، انسان جب پہاڑی سے اترتا ہے تو دوڑ کے اترتا ہے، جب چڑھتا ہے تو ذرا آرام سے چڑھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، حاجرہ کی دوڑ بھی نوٹ کر، حاجرہ کا چلنا بھی نوٹ کر، مولا یہ تو ماں بچے کی پیاس میں پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے۔ آواز آئی نانا یہ نبی کی بیوی، نبی کی ماں، میری ولیہ صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑ رہی ہے، اس کے دوڑنے پہ بھی نشان لگاؤ، اس کے چلنے پہ بھی نشان لگاؤ۔ مولا کیا کرنا چاہتا ہے؟ فرمایا جہاں دوڑی ہے وہاں قیامت تک آنے والوں کو دوڑاؤں گا، جہاں چلی ہے وہاں چلاؤں گا، جہاں دوڑی ہے وہاں دوڑاؤں گا، یہاں چلی ہے وہاں پہ چلاؤں گا۔ حضرت آج بھی میلین اکثرین وہ سبز رنگ کے نشانات حضرت حاجرہ کے دوڑنے کے ہیں۔ ہاں ہاں امیر بھی دوڑ رہا ہے، غریب بھی دوڑ رہا ہے، اپنا بھی پرایا بھی، بادشاہ بھی فقیر بھی، ہر بندہ دوڑ رہا ہے، اور جہاں پہ حضرت حاجرہ چلی تھی وہاں پہ چل رہا ہے یہ حضرت حاجرہ کی۔ اور جبریل میں قیامت تک فیصلہ کر دوں گا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ گونج کے اور ذرا پیار سے اور جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ جہاں چلی ہے وہاں چلاؤں گا، جہاں دوڑی ہے وہاں دوڑاؤں گا۔ ایک نقطہ حضرات کے لیے باعث فکر ہے، ایک نقطہ باعث سبق ہے۔ حج کیا ہے؟ فرض ہے، ہر صاحب حیثیت اور استطاعت پہ ایک بار زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ سوال یہ ہے حج کس کا فرض ہے؟ اللہ کا فرض ہے۔ خدا کی عزت کی قسم مجھے کوئی ایک رکن دکھائیں جو اللہ نے خود کیا ہو۔ اللہ نے بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ بولتے جائیں۔ صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے؟ حجر اسود چوما ہے؟ مقام ابراہیم پہ اللہ نے نفل پڑھے؟ پہلے 3 چکروں میں جو ہم کندھے ہلا ہلا کے رمل کرتے ہیں وہ اللہ نے کیا ہے؟ رمل صحابہ نے کیا، دوڑ حاجرہ نے لگائی،
حجر اسود مصطفیٰ نے چوما، طواف صحابہ نے کیا۔ سوال یہ ہے، حج فرض ہے، اللہ کا فرض ہے، اللہ نے ان میں سے کوئی کام نہیں کیا، یا تو نبیوں نے کیے ہیں یا ولیوں نے کیے ہیں، حجر اسود حضور نے چوما ہے۔ ہمارے مسلک کے ایک بڑے عظیم عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں میں حج پہ گیا تو بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا، میرے آگے آگے ایک مولوی صاحب تھے جو پاکستان میں میرے اوپر بدعت اور شرک کے فتوے لگاتے تھے۔ بیچارے بڈھے جائے گوڑے گٹے کام کو نہیں کرنے، نالے پیٹورن تے نالے دوروں نہ حجر اسود دی طرف ہاتھ اٹھا کے تو چوم رہے۔ حجر اسود کا حکم یہ ہے اگر رش نہیں ہے تو براہ راست چوما جائے، اگر رش ہے تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیا جائے، ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا تو اپنی لاٹھی لگا کے لاٹھی کو چوم لیا جائے، اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہو سکتا تو دور کھڑے ہو کے اپنے پنجے کھڑے کر کے حجر اسود کا تصور کر کے چوم لیا جائے، اور اگر پنجے نہیں اٹھا سکتا تو اپنی چھڑی کا اشارہ کر کے حجر اسود کی طرف اسے چوم لے۔ آپ فرماتے ہیں میں چل رہا تھا، وہ پاکستان میں سپیکر آن کر کے مجھ پہ شرک اور کفر کے فتوے لگاتا تھا، میرے آگے آگے چل رہا ہے اور پنجے اٹھا اٹھا کے بار بار چوم رہا ہے۔ میں تھوڑا تیزی سے اس کے قریب پہنچا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولانا صاحب اتھے انگوٹھے نہ چمڑ دیڑیں، اتھے پورے چپے پہ چمڑے، اچھی سبحان اللہ ہو جائے۔ وہاں پہ انگوٹھے نہیں چومنے دیتے، یہاں پہ پورے پنجے چوم رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات میری نہیں ہے، ان مولانا صاحب کی ہے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ کیا خوبصورت جملہ انہوں نے بولا۔ آپ فرماتے ہیں حجر اسود کا تصور کر کے اگر پنجے چومنا جائز ہے تو محمد کا تصور کر کے انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے، کیونکہ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں، تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں۔ میرے گرامی قدر احباب، اگر حجر اسود کا تصور کر کے پنجے چومنا جائز ہے تو مصطفیٰ کا تصور کر کے انگوٹھے چومنا بھی جائز ہے۔ ہاں میں عرض کر رہا ہوں کوئی ایسا رکن نہیں ہے جو اللہ نے کیا ہو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مکے اور مدینے والوں کا۔ میں نے کہا نا بھائی جان، تیرے پاس مکے مدینے کے ریال ہیں، ریال، عقیدہ سنیوں کے پاس ہے۔ تیرے پاس مکے مدینے کے ریال ہیں، عقیدہ سنیوں کے پاس ہے۔ حجر اسود کو چومنا سنیوں کا عقیدہ، مقام ابراہیم پہ نوافل ادا کرنا، اس سے بھی سنیوں کے عقیدے پہ مہر لگ رہی ہے۔ اور جناب والا صفا مروہ پہ دوڑنا، اس کے ساتھ بھی سنیوں کے عقیدے پہ مہر لگ رہی ہے۔ آپ تو یادگاریں مٹاتے ہیں، اسلام یادگاریں مٹانے نہیں آیا، یادگاروں کو بچانے کے لیے آیا ہے، یادیں منانے کے لیے آیا ہے۔ گرامی قدر احباب، مولوی صاحب میرے ساتھ لڑ پڑے، جاتے ہیں گولڑا شریف اور تبرک لاتے ہیں، کلیام سے تبرک لاتے ہیں، لاہور داتا صاحب جا کے تبرک لاتے ہیں، باب فرید کے پاس جا کے تبرک لاتے ہیں۔ یہ تبرک حرام ہے، برکت صرف خدا کی ذات کے پاس ہے، ولیوں کے پاس کوئی تبرک نہیں ہے، کوئی تبرک نہیں، کوئی برکت نہیں، برکت صرف اللہ کی۔ تبارک الذی بیدی الملک۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا بریک پہ پاؤں رکھنا، اللہ تبرک کا انکار۔ فرمایا گھبرا نہیں، میں پہلے 12 لاکھ روپیہ لگواؤں گا، اس کے بعد مکے پہنچاؤں گا اور حجر صفا مروہ پہ دوڑاؤں گا، پھر روڈ کرواؤں گا، اور مولوی صاحب کا روڈ کروا کے 10 کلو کا زمزم کا کین سر پہ رکھواؤں گا۔
پاکستان پہنچاؤں گا، پھر پوچھوں گا برکت ہے یا نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ زمزم کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی ہے۔ اور کیا خاصیت ہے زمزم کی؟ حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ آج سارے تبرک سمجھ کے اسے پاکستان لا رہے ہیں۔ جو حج کرنے نہیں گیا، جو عمرہ کرنے نہیں گیا، وہ بھی میرے سمیت کئی بار زمزم پی کے بیٹھا ہے۔ میرے گرامی قدر احباب، زمزم کیا ہے؟ یہ تبرک ہے اللہ کے نبی کے قدموں سے لگا ہوا۔ سائنسدان اور ڈاکٹر اور محققین کہتے ہیں اگر 1 مہینے تک بھی بندے کو کھانا نہ ملے، زمزم پیتا رہ جائے، تو 1 مہینے کے بعد بھی بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی۔